بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر مومن خان مومن کس نے رکھا؟ اردو کے مشہور شاعر مومن خان مومن کا نام کس نے رکھا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بے شاہ عبدالعزیز نے۔ مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے فیض آباد میں۔ درست جوابات کے نشانات لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اردو زبان میں سب سے پہلے مضمون نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن جیم، سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے، اردو کے کس مشہور شاعر کو استعاروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نجم الدین آبرو۔ اگلا سوال ہے، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ خرد کا نام جنوں پر پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ ہے حضرت موہانی کا۔ انگریزی کے اس ضرب المثل سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ اگلا سوال ہے، ید بیضہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر غلام علی آزاد بالگرامی۔ اگلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر میر غلام آزاد بالگرامی کس سن کو پیدا ہوئے 1703 عیسوی۔ لفظ تخلص سے کیا مراد ہے؟ لفظ تخلص سے مراد وہ مختصر نام جو شاعر لوگ اپنے اصل نام کی جگہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کے محاورہ آسمان پر تھوکنا سے مطلب ایسی حرکت کرنا کہ اپنی ہی ذات نہ ظاہر ہو۔ اگلا سوال ہے، اردو کے عظیم شاعر اور ادیب محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1830 عیسوی میں۔ اردو کی اس ضرب المثل کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ایک مصیبت سے نکلا پھر دوسری مصیبت میں جا پھنسنا۔ ندرت اقبال کس کی مشہور شاعر کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے جگن ناتھ آزاد کا۔ آگے ہے، انگریزی کے اس مشہور محاورہ پٹ آؤٹ آف کانٹیننس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے سخت شرمندہ کر دینا۔ اردو کے مشہور شاعر صدر الدین خان آرزو کب پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1789 میں۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق سے پایا جائے۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ یہ ہے میر تقی میر کا۔ اگلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر نواب آصف الدولہ کب پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1748 عیسوی میں۔ اس شاعر میں کون سی فنی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس شعر میں کون سی فنی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم
کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو اس میں ہے اس میں مکبر. اگلا سوال ہے مشہور شاعر آغا حشر کاشمیری کس سال میں پیدا ہوئے؟ 1879 خوبصورت بلا کس مشہور شاعر کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کاشمیری. روایت و بغاوت کس کی مشہور کتاب ہے؟ احتشام حسین. اس مشہور ضرب المثل The nearer the church, the farther from God. تو اس کا جواب ہے چراغ تلے اندھیرا. اردو کی ضرب المثل آگے ہاتھ پیچھے بات سے کیا مراد ہے؟ اس قدر تنگ اور غریب ہے کہ تن پر کپڑے بھی نہیں. انگریزی کے اس محاورے کا مطلب سے کیا مراد ہے؟ کیپ ونز ہیڈ ابو واٹر. قرض سے بچے رہنا. قرض سے بچے رہنا. قرض سے بچے رہنا. اگلا سوال ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ ہے ترکی زبان کا. اردو کے شاعر اور ادیب اسماعیل میرٹھی کس سال میں پیدا ہوئے؟ 1844 میں. اردو کے کس شاعر نے اپنے نام کے ساتھ تخلص استعمال نہیں کیا؟ مولانا ظفر علی خان. اگلا سوال ہے اردو کے مشہور شاعر اسماعیل میرٹھی کب انتقال ہوا؟ 1 نومبر 1917. گڈریا اردو کا لازوال افسانہ کس کی تخلیق ہے؟ اشفاق احمد. اردو کا یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ فلسفی کو بحث کے انداز اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا نہیں. یہ ہے اکبر الہ آبادی کا. اگلا سوال ہے اردو کے محاورہ آن تان میں پورا ہونا سے کیا مراد ہے؟ شان و شوکت میں پورا اور کامل ہونا. اگلا سوال ہے اردو کی ضرب المثل آنکھ کا اندھا گانٹھ کا پورا کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی بے وقوف مالدار. اردو کے مشہور شاعر اصغر گونڈوی کس سن پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1884. سرور زندگی کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ اصغر گونڈوی. انگریزی کے اس فقرہ سوسائٹی مولڈز اے مین سے کیا مراد ہے؟ خربوزہ ہمیشہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر حسن رضوی کس سن میں فوت ہوئے؟ 2002. کبھی درختوں پر نام لکھنا کس کی مشہور تخلیق ہے؟ ڈاکٹر حسن رضوی. اس کی آنکھیں شام کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ڈاکٹر حسن رضوی. اگلا سوال ہے اردو کی ضرب المثل آگے دوڑ پیچھے چوڑ سے کیا مراد ہے؟ ایک کام تمام نہیں ہوا کہ دوسرا شروع کر دیا. اگلا سوال ہے اردو کے محاورہ آنتے منہ کو آنا سے کیا مراد ہے؟
تو اس کا جواب ادھر نہیں ہے. اس کا جو میرے خیال میں جواب ہے ادھر وہ ہے آپشن سی جیم. جیم ہے بھوک برداشت کرنا. انگریزی کے اس محاورہ وائلڈ گوز چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد ہے ناقابل حصول چیز کا تعاقب کرنا. یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ مٹ جائیں گے ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں. یہ ہے خواجہ میر درد. اس شعر میں کون سی فنی صنعت پائی جاتی ہے؟ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو اس میں ہے مجاز مرسل. اگلا سوال ہے اردو کے مشہور شاعر اور ادیب حامد اللہ افسر میرٹھی کس سن میں فوت ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1958 عیسوی. اگلا سوال ہے پیام روح کس مشہور شاعر تھوڑی سی سیٹنگ غلط ہوگی. پیام روح کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے افسر میرٹھی. پرچھائیاں یہ کس مشہور شاعر کا افسانہ ہے؟ یہ ہے افسر میرٹھی. اردو کے عظیم شاعر میر شیر علی افسوس کس سن کو فوت ہوئے؟ 1809 عیسوی. آرائش محفل کس ادیب اور شاعر کی مشہور کتاب ہے؟ میر شیر علی افسوس. ہجر دی پہلی شام کس مشہور ادیب اور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر حسن رضوی. لفظ مطلع سے کیا مراد ہے؟ غزل یا قصیدہ کے پہلے اس شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. لفظ قافیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ خاص حروف یا با الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، ہر شعر میں اپنا ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوں، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. آپشن جیم تھا اس کا. لفظ گریس سے کیا مراد ہے؟ یہ قصیدے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اور اس حصے میں ایک یا دو شعر ہوتے ہیں. لفظ قصیدہ سے کیا مراد ہے؟ اصناف شاعری کی اس صنف میں کسی زندہ شخص کی شجاعت اور بہادری کا ذکر ہو. دیکھا ہندوستان کس شاعر کا سفر نامہ ہے؟ ڈاکٹر حسن رضوی. اردو کے اس محاورہ آنکھ بھو چڑھانا، خفا ہونا اور نفرت کرنا مطلب ہے. اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ. اردو کی اس ضرب المثل آنکھ میں ذرا سیل نہیں سے کیا مراد ہے؟ ذرا مروت اور رحم نہیں اور بے حیا ہونا. علم الاقتصادیات کس مشہور شاعر کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال. اگلا سوال ہے ضرب الکلیم کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ علامہ اقبال. اقبال کے فکری آئینے کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ ڈاکٹر حسن رضوی. گفت و شنید کس مشہور شاعر کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر حسن رضوی. انگریزی محاورہ بیٹ اباؤٹ دا بش سے کیا مراد ہے؟ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا. انگریزی کی ضرب المثل آؤٹ آف دا فرائنگ
پین انٹو دا فائر، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس شعر میں کون سی فنی صنعت استعمال ہوتی ہے؟ میرا طریق امیری نہیں غریب فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ ہے صنعت تضاد۔ یہ مشہور کس شاعر کا ہے؟ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ ہم نکالیں گے سن اے موج صبا بل تیرے، اس کے زلف کے اگر بال پریشاں ہوں گے۔ تو اس کا جواب اگلے پیج پہ ہے۔ تو جو پچھلے پیج پر سوال تھا اس کا جواب ہے آپشن بے، مومن خان مومن۔ میر تقی میر کا عہد کون سا تھا؟ 1722 تا 1810 عیسوی۔ اصناف شاعری کے لفظ مخمس سے کیا مراد ہے؟ شاعری کی ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ اگلا ہے شاعری کے لفظ واسوخت سے کیا مراد ہے؟ شاعری کی اس صنف میں شاعر اپنے محبوب کی جفاؤں کا گلہ اور شکوہ کرتا ہے۔ بامشافہ گفتگو کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر حسن رضوی۔ زبور عجم کس مشہور شاعر کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال۔ اردو کا عظیم شاعر اور ادیب اقبال عظیم کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے 1913 عیسوی۔ اردو کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کس سن میں فوت ہوئے؟ تو یہ فوت ہوئے تھے 1931 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے خیالات کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے ڈاکٹر حسن رضوی۔ اردو کے شاعر مولانا الطاف سنہالی کس سن میں انتقال ہوا؟ 1914 عیسوی۔ اردو کے اس محاورہ آنکھوں کا انگارہ بن جانا سے کیا مراد ہے؟ غصے میں یا بیماری سے آنکھیں بہت سرخ ہو جانا۔ اردو کے اس محاورہ آنکھیں چار ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کا سامنا ہونا۔ اس ضرب المثل آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھا سے کیا مطلب مراد ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کام کرنا۔ اردو کے مشہور شاعر امجد اسلام امجد کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور۔ خواب جاگتے ہیں۔ خواب جاگتے ہیں یہ ہے امجد اسلام امجد کی ہے تخلیق۔ اردو کے مشہور شاعر امجد حیدرآبادی کس سن میں انتقال ہوا؟ 1941 عیسوی۔ لفظ ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ پڑا ہوا۔ انگریزی کے اس فقرے an uninvited guest is seldom welcome سے مراد ہے مان نہ مہمان میں تیرا مہمان۔ اگلا ہے سوال انگریزی کے اس محاورہ a skeleton in the cupboard سے مطلب ہے مراد ہے بدنام کر دینے والا خاندانی راز۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی، مرزا غالب۔ ناول کے کیا معنی ہیں؟ نئی چیز۔ رپورتاج سے کیا مراد ہے؟ کسی مشاہدے سفر اور واقعہ کو اس طرح بیان کرنا کہ اس میں مصنف کا نقطہ نظر آ جائے۔ لفظ استعارہ سے کیا مراد ہے؟ کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر سیماب اکبر آبادی اصل نام کیا ہے؟ اکرم وڑائچ۔ اردو کے شاعر امیر مینائی کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1828 عیسوی۔ اردو کی ضرب المثل آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا
سے کیا مراد ہے؟ بے فکر اور غافل عورت کے متعلق ہے۔ اردو کے محاورہ اپنوں پر آ گیا سے کیا مراد ہے؟ ضد اور ہٹ درمی پر آ گیا پر اختیار کرنا۔ اردو کے مشہور شاعر سید انشا علی خان انشا کا کس سن میں انتقال ہوا؟ 1815 عیسوی میں۔ اردو کی آخری کتاب کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ انشا اللہ خان انشا۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو میر بابر علی انیس کس سن میں انتقال ہوا؟ 1874 عیسوی۔ سوز وطن کس کی مشہور تخلیق ہے؟ منشی پریم چند۔ انگریزی کے اس فقرے "The deaths are forgotten soon" آج مرے کل دوسرا دن، چوگان ہستی کس کا مشہور ناول ہے؟ منشی پریم چند۔ اردو کی ضرب المثل بغل میں چھری منہ میں رام رام سے کیا مراد ہے؟ ظاہر میں نیک اور باطن میں برا۔ یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے خبر گرم کے پھرتا ہے گریزاں ناسے، گفتگو آج سر کوئے بتاں ٹھہری ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن جیم فیض احمد فیض۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔